یکم اپریل مسلمانوں کی تباہی کا دن کیسے بنی، اور یکم اپریل کیوں، کب اور کہاں سے شروع ہوئی، اور کون سا ملک اور کون سا انسان تھا جس نے یہ دن منانا شروع کیا تھا، اور آخر کار اپریل فول کا تاریخ کیا ہے۔ چلے اس تاریخ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ آخر تک رہے۔ دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں اس مہینے کی پہلی تاریخ کو بڑے دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اس سیلیبریشن کو اپریل فول کا نام دیا جاتا ہے۔ دراصل دوستو، دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں یکم اپریل کو ایک ایسا اسپیشل دن منایا جاتا ہے کہ جس دن کوئی بھی انسان اپنے دوستوں یا بڑوں سے بڑا جھوٹ آسانی کے ساتھ بول سکتا ہے، بلکہ جو انسان جتنا بڑا اور سیریس جھوٹ بولتا ہے وہ اتنا ہی قابل اور ہوشیار مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ اس دن بہت سارے لوگوں کو اپنے خاص دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ جھوٹ بہت معمولی سے ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی یہی جھوٹ اتنے زیادہ سیریس بھی ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے حادثوں کی وجہ بھی بن جاتے ہیں۔ دوستو، ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جب یکم اپریل نام کا یہ عجیب اور غریب دن صرف اور صرف مغربی ملکوں میں ہی منایا جاتا تھا، مگر آج کے دور میں انڈیا، پاکستان کے ساتھ ساتھ ایشیا کے لگ بھگ ہر ملک میں اس دن کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ دفتروں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور اسی طرح اور بھی جگہوں پر بھی منایا جاتا ہے۔ ایشیائی ملکوں میں بھی آپ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ یکم اپریل کے دن بہت سارے لوگوں کو اپنے ہی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ مگر دوستو، آپ میں سے کسی بھی انسان نے کبھی یہ سوچا کہ آخر اپریل فول کا تاریخ کیا ہے؟ سبسکرائب۔ ہماری دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جو یکم اپریل کو اپنے ملک کے تاریخ کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں، یعنی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یکم اپریل ان کے ملک سے ہی شروع ہوا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کے شروع ہونے کی الگ الگ وجہ بھی بتاتے ہیں۔ مگر کچھ مورخین ایسی بھی ہے کہ جو یکم اپریل کو اسپین کی تاریخ سے جوڑا کرتے ہیں، یعنی یہ مانتے ہیں کہ یکم اپریل سب سے پہلے اسپین سے ہی شروع ہوا تھا اور یہ اس طرح خطرناک بڑے حادثے کی وجہ سے شروع ہوا تھا جو اسپین میں 15ویں صدی کے آخر میں اور 16ویں صدی کے شروع میں ہوا تھا۔ یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج سے 700 سال پہلے اسپین پر مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، یعنی اسپین کے پورے علاقے پر ایک مسلمان سلطنت ہوا کرتی تھی، اور یہ سلطنت پچھلے 50 یا 100 سال سے نہیں بلکہ کئی صدیوں سے قائم تھی، مگر بعد میں آہستہ آہستہ یہ سلطنت کمزور پڑنا شروع ہو گئی تھی، اور پھر ایک وقت وہ آیا تھا کہ جب پورے کے پورے اسپین سے مسلمانوں کی سلطنت ختم ہو گئی تھی اور صرف ایک چھوٹا سا علاقہ جس کا نام غرناطہ تھا وہی مسلمانوں کی کنٹرول میں رہ گیا تھا۔ غرناطہ نام کا یہ چھوٹا سا علاقہ پورے اسپین میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ بن چکا تھا۔ اسپین کے ساتھ ساتھ یورپ کے دوسرے علاقوں میں رہنے والے مسلمان بھی آہستہ آہستہ اس علاقے میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے تاکہ کسی طرح اپنے آپ کو محفوظ بنا سکے۔ مگر ظاہر ہے اسپین کی جو بڑی بڑی عیسائی سلطنتوں نے اسپین کے دوسرے علاقوں سے مسلم سلطنت کو ختم کیا تھا، وہ اس چھوٹے سے علاقوں کو بھی اپنے زمین پر نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور غرناطہ نام کی اس چھوٹی سی ریاست کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ کسٹائل اور اراگون جیسی بڑی بڑی سلطنتیں بھی غرناطہ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ ان تمام حالاتوں کو دیکھتے ہوئے غرناطہ کے ایک بزدل حکمران جس کا نام عبداللہ تھا، اس نے اپنے باپ اور اپنے لوگوں کے ساتھ غداری کرتے ہوئے مسلمانوں کی اس چھوٹی سی ریاست کو عیسائیوں کے حوالے کر دیا۔ مگر جس وقت عبداللہ نام کے اس حکمران نے مسلمانوں کی اس آخری اور چھوٹی سی اسپین کی سلطنت کو عیسائی سلطنتوں کے حوالے کیا تھا، اس وقت ایک ڈیل بھی کی گئی تھی جس قرارداد کے مطابق مسلمانوں کو یہاں پر رہنے کی پوری آزادی ہوگی، ان کے مذہب کے معاملے میں کسی بھی طرح کی کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی، ان کو اپنے مذہب پر چلنے کے لیے پوری آزادی حاصل ہوگی، ان کے جو عبادت گاہ یعنی مسجدیں ہیں ان کی بھی اچھی طرح حفاظت کی جائے گی۔ مگر یہ سب کچھ نہ ہو سکا، کیونکہ جیسے ہی مسلمانوں کی آخری اور چھوٹی سی ریاست اسپین کی عیسائی سلطنت کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، ویسے ہی ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ مہینوں کے بعد ہی وہاں پر موجود مسلمانوں کے مسجدوں کے اوپر طرح طرح کے حملے ہونے لگے تھے۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ پر بہت سارے مسلمانوں کو زبردستی مذہب بدلنے پر بھی مجبور کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ حالات اور بھی زیادہ خراب ہوئے اور دور آیا 1800 عیسوی کہ جب اسپین کے رانی یعنی ایزابیل کی طرف سے بنیادی اعلان کر دیا گیا کہ اسپین میں رہنے والے ہر مسلمان کو عیسائی بننا ہوگا۔ جو مسلمان بھی عیسائی نہیں بننا چاہتا وہ یا تو حکومت کو 5000 سکے ادا کرے یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس اعلان کے بعد تو مانو اسپین میں مسلمانوں کے لیے شامت آ گئی تھی۔ ہر دن ہزاروں کی تعداد میں نہ صرف مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنایا جا رہا تھا بلکہ ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہر دن مسلمانوں کو قتل بھی کیا جا رہا تھا۔
क्योंकि जो मुसलमान भी ईसाई बनने पर रजामंदी नहीं दिखाया करता था तो उसको कत्ल कर दिया जाता था। ऐसे बुरे हालात में कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी फैमिली के साथ ज़ाहिरी तौर पर तो ईसाई मज़हब को कबूल कर लिया था, मगर अंदर से वो अभी भी मुसलमान हुआ करते थे। अपने घरों में चुप कर और लोग अपने अल्लाह की इबादत किया करते थे। ऐसे लोगों के बारे में जब स्पेन के ईसाई सल्तनत को पता चला तो उन्होंने ऐसे लोगों को ढूंढकर निकालने के लिए जासूसों की एक टीम तैयार की। जासूसों की वो टीम पूरे स्पेन के अलग अलग इलाकों में घूमकर ऐसे लोगों को पहचान करते और इनके बारे में हुकूमत को खबर दिया करते थे और फिर इन लोगों को बड़ी बुरी तरह की सजाएं दी जाती थी। आपको बताते चले कि इन सजाओं के यही नतीजा था कि वक्त पर कई बार वहां पर रहने वाले जो छुपे हुए मुसलमान थे उन्होंने हुकूमत के खिलाफ बगावत भी की, मगर जाहिर है हर बार इस मिट्टी भर लोगों की बगावतों को बड़ी ताकतवर फौजों की मदद से दबाया दिया जाता था। वक्त पर होने वाली इन छोटी बगावत से निपटने के लिए भी स्पेन की कास्टिल सल्तनत ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। इसने पूरे स्पेन में ऐलान कर दिया कि जितने भी लोग अभी भी मुसलमान हैं और मुसलमान ही रहना चाहते हैं तो इनके लिए हम लोगों ने समंदर के पार यानी अफ्रीका के इलाके में एक अलग मुल्क का इंतजाम किया है। पानी के जहाजों के जरिए से इन तमाम लोगों को समंदर के दूसरे तरफ यानी अफ्रीका के इलाके में ले जाया जाएगा और वहाँ पर ही इनको रहने के लिए जमीन दी जाएगी। इस ऐलान को सुनने के बाद वहाँ पर रहने वाले जो थोड़े से मुसलमान थे इनकी खुशी का ठिकाना ना था। इन्होंने फौरन अपनी सारी जमीन जायदाद माल और दौलत सब कुछ छोड़कर कुछ खास माल अपने साथ लिया और फौरन इन पानी के जहाज़ों पर सवार हो गए जो कास्टिल सल्तनत की तरफ से मुसलमानों के लिए खड़े हो गए थे, क्योंकि ज़ाहिर मुसलमानों को ये बताया गया था कि वो इन जहाज़ों के जरिए से स्पेन से अफ्रीका के इस इलाके में पहुंचाए जाएंगे कि जहां पर रहने के लिए इनको एक नया इलाका दिया जाएगा। मगर जैसे ही ये सारे जहाज हजारों मुसलमानों को लेकर समंदर के बिल्कुल बीचों बीच में पहुंचे तो इनको इनके प्लानिंग के तहत वहां पर डुबा दिया गया और इसी तरह से अब वो हजारों मुसलमान जो अपनी बहुत सारी जमीनें जायदाद स्पेन में छोड़कर आए थे हमेशा के लिए खत्म हो गए। रिवायतों के माने तो जिस दिन ये बड़ा हादसा हुआ था वो 1 अप्रैल का ही दिन था। इसके अलावा इन तमाम हजारों मुसलमानों के खत्म हो जाने की वजह से स्पेन के पूरी कास्टिल सल्तनत में खूब जश्न मनाया गया था। इसके अलावा इन लोगों के बेवकूफ बन जाने पर इनका खूब मजाक भी बनाया गया था, क्योंकि जाहिर है इन लोगों से झूठा वादा करके इनको ही बेवकूफ बनाया गया था। मरने वाले तमाम लोगों के वो माल दौलत जमीन और जायदाद जो स्पेन में ही छोड़कर चले गए थे इनको भी सल्तनत के हुक्मरानों की तरफ से स्पेन में रहने वाले तमाम और आम ईसाइयों में ही बांट दिया गया था। आपको बताते चले कि यह दिन कास्टिल सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि इस दिन कास्टिल सल्तनत अपने इस मिशन में कामयाब हो चुकी थी कि जिस मिशन को पूरा करने के लिए वो पिछले 200-300 सालों से लगातार मेहनत कर रही थी। यही वजह थी कि इस दिन को हमेशा के लिए यादगार बना दिया गया और आगे भी जब भी ये दिन आता तो इस दिन कास्टिल सल्तनत न सिर्फ अपनी जीत का जश्न मनाया करती बल्कि इस सल्तनत में रहने वाले आम लोग इन लोगों के बेवकूफ बन जाने को याद किया करते थे और इनका खूब मजाक भी बनाया जाता था। आहिस्ता 1 अप्रैल के इस दिन ने और भी ज्यादा शोहरत हासिल की और फिर कुछ वक्त के बाद ये स्पेन से निकलकर यूरोप के दूसरे मुल्क में भी फैल गया और इसी तरह 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल का दिन मुसलमानों की तबाही का दिन बना। सब्सक्राइब।